لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں مقابلہ جاری ہے. خیر اور شر دونوں قوتیں آمنے سامنے ہیں. سال ہا سال سے، قرون عدیدہ سے، صدیوں سے تاریخ بنتی چلی آ رہی ہے. لکھنے والے لکھ رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، سننے والے سن اور سنانے والے سنا رہے ہیں. باطل کے پاس دنیا کے سارے ظاہری وسائل موجود ہیں، عطا کر دیے گئے ہیں، اور دینے والا بھی خود وہی اللہ ہے جس کے مد مقابل دنیا کھڑی. بس اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نسل ختم کر دی ہے، بیج ختم کر دیا ہے، جلاؤ گھیراؤ میں نے کاٹ دیا ہے، اکھاڑ دیا ہے، پیچھے کچھ نہیں بچا. لیکن حقیقت کچھ اور ہے. میں جب سورہ یوسف کو پڑھتا ہوں اور اس کا تھیم دیکھتا ہوں، پوری سورت اس آیت کے گرد گھومتی ہے، واللہ غالب علی امرہ. اصل غلبہ اللہ کا ہے. بظاہر یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب بھی گیا، اب بھی گیا، یہ مرا، وہ ختم ہو گیا، وہ گمنام ہو گیا، وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس. پرابلم یہ ہے، رب غالب ہے لیکن لوگوں کی اکثریت کا معاملہ یہ ہے لا یعلمون، انہیں یہ بات معلوم ہو ہی نہیں سکی.
کاش کے جان لیتے۔ سارا واقعہ ذہن میں آ گیا ہوگا، اہل علم نے منبر و محراب پہ تفصیل سے سنا رکھا ہے۔ کیا کیا پلان نہیں کیا گیا، 12-11 کی ریشو سے بھائی سامنے کھڑے ہیں، ایک اکیلی ننھی معصوم سی جان ہے اور وقت کے نبی کے گھر سے نکال لیا گیا ہے۔ نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے، پیغمبر کو غلط بیانی کے ساتھ کنویں میں پھینکا گیا ہے، اپنی طرف سے مارنے والوں نے مار دیا ہے، دلیل میں خون پیش کر دیا، کپڑے پیش کر دیے، واللہ غالب علی امرہ، تیرے رب نے کس طاقت سے اس کنویں کے پیندے سے پانی سے نکلوا کے اس بچے کو مصر بھیج کے، جنگلوں اور ویرانوں سے نکال کے، شہروں میں بھیج کے، حاکم وقت کے گھر بھیج کے، پھر اس کے شاہی محلات میں اس کے تذکرے کروا کے جب جیلوں میں گئے تو دنیا نے کہا نام و نشان، تذکرہ ہی ختم ہو گیا، کون ہوتا تھا یوسف، کیسے بلایا، واپس لایا اور مصر کا تخت دیا، جیت کس کی ہوئی، اور پھر انہی مارنے والوں کو لا کے مفلوق الحال کر کے، سائل بنا کے، سامنے کھڑا کر کے، دنیا سمجھ رہی تھی یوسف مر گیا، یوسف ختم ہو گیا، یوسف کا یہ مسئلہ، حقیقت یہ ہے کہ یوسف جیت گیا کیونکہ جتوانے والا رب تھا، واللہ غالب علی امرہ۔ حضرات میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے یہی سنتے آ رہا ہوں کہ قرآن کو کسی نے اٹھا کے پھینک دیا، کسی نے اسے جادو کے نام پہ سیکھنے کے لیے اس کے پہلے 10 پارے پھاڑ کے اپنے پاؤں کے دائیں طرف نیچے باندھا ہے، اگلے 10 پارے پھاڑ کے درمیان میں نیچے رکھ لیے ہیں، اور آخری 10 پارے پھاڑ کے اس نے پاؤں لیفٹ میں بائیں میں باندھ کے، ٹارگٹ یہ ملا ہے کہ اس پہ پیشاب کرے گا، لیٹرین میں جائے گا تو تجھے جادو سکھائیں گے۔ یہ چلا کاٹ رہا ہے، دیکھنے کو مسلمان ہے، پڑھ کلمہ رہا ہے، مانتا قرآن کو ہے، مگر دنیا نے کہا کہ ہم من وراء جدر، سامنے رہ کے تو لڑ نہیں سکے، پسے دیوار پلاننگز کریں گے، اور اس کے ساتھ وہ کھلواڑ، وہ مذاق کریں گے کہ ماننے والے اپنے ہاتھوں سے پھاڑیں گے، اور یہ ہوا، چلتا ہے۔ اس قرآن مجید کو لوگوں نے وہاں بھی لکھا جہاں واش روم کا گندا پانی جا رہا ہے، اسے گٹروں میں پھینکا گیا، اس کو باقاعدہ دنیا کے سامنے میڈیا پہ لا کے پھاڑا گیا، اس کے خلاف عدالتیں لگائی گئیں، فیصلہ یہ دیا گیا کہ دنیا سے اگر بد نظمی، جنگ و جدل، دہشت اور خوف یہ مٹانا ہے تو قرآن کو جلا دو۔ اسے آگ بھی لگائی گئی، اسے ریسائیکل کیا گیا، اسے کینچیوں سے کاٹا گیا۔ دنیا نے سمجھا کہ قرآن اور قرآن والے ہار گئے، پاگل تھی دنیا، انہیں کیا علم کہ قرآن جیت گیا ہے۔
ایسے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. بس ہم آج کی ملاقات میں یہ عرض ضرور کریں گے کہ قرآن کیوں جلائے جاتے ہیں. دراصل جو قرآن سے جلتا ہے اور اس کی شان سے پریشان ہوتا ہے وہی یہ حرکتیں کرتا ہے. اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسباب کیا ہیں؟ مسئلے مسائل کیا ہیں؟ اس حوالے سے ہماری آج کی گزارشات ہیں. حضرات، سب سے پہلی چیز یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، دنیا کے سارے قرآن مجید اکٹھے کر کے ان کو کوئی آگ لگا دے، جلا دے، اور ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ ہو. ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ ہو، ساری حکومتیں بے بس ہو جائیں. جتنے بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں آنکھیں دیکھ کے بند کر لیں، کوئی بھی آگے نہ بڑھے. سارے قرآن مجید اٹھا کے سمندر میں پھینک دیے جائیں، جلا کے اس کی راکھ اڑا دی جائے، کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے اس کتابی شکل میں اس کی حفاظت کی قسم نہیں اٹھائی. اس کے ورق کو آگ لگائیں، یہ آگ پکڑ لیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہیں گھر میں آگ لگے، اللہ تعالیٰ سارا گھر جلنے کے باوجود اسے بچا لے. وہ کوئی ایک مثال ہے، ہو سکتا ہے. میری گاڑی کو آگ لگی، سب کچھ راکھ ہو گیا. صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، جامع ترمذی، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ پڑھی تھی، اسے کچھ نہیں ہوا. رب کا قرآن پڑھا تھا، کچھ نہیں ہوا. دنیا نے آنکھوں سے دیکھا، ایسے مثالیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ یہ ورق آگ نہیں پکڑتا. یہ بھی معنی نہیں ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ اسے کینچی نہیں کاٹتی. یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی ورق پھاڑو تو پھٹتا نہیں ہے. اور یہ بھی معنی نہیں کہ اس کا ورق بسیدہ نہیں ہوتا، سب ہوتا ہے. ساری دنیا کی لائبریریوں سے اسے اکٹھا کر کے اگر کسی کو موقع ملے، اللہ نہ کرے اور وہ ایسا کر لے، کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ جس ہارڈ ڈسک میں لوح محفوظ میں اسے سیف کارڈ میں اللہ نے رکھا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. کوئی ملک مقرب، کوئی فرشتہ، کوئی جن جنات، کوئی بشری طاقت، یہ سارے مل کے ان کی اس تک اپروچ ہی نہیں ہے. یہ تو ہے اس کی ماسٹر کاپی. اس کاپی سے آگے ایک اور ماسٹر کاپی اللہ نے پہلے آسمان پہ بیت العزہ میں، عزیز اور عزت غلبے کا نام ہوتا ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی العزیز آئے گا، اللہ کی طاقت، ہیبت، قوت اور غلبے کا تذکرہ ہوگا. بیت العزہ میں سیم اس کی کاپی پڑی ہے. قرآن ہار جائے گا، ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا. ایسے کرنے سے وہ جو پھونکے مار رہا تھا چیخا کی آگ جلانے کے لیے، وہ گرگٹ، وہ بدلتے رنگ والا، ابراہیم کو رب نے بچا کر کے دکھا دیا، گرگٹ اور اس کے آباء و اجداد کا نام و نشان مٹ گیا. ابراہیم جیت گئے علیہ السلام، توحید جیت گئی.
ساری دنیا مل کے پاور بن کے مخالف کھڑی ہو گئی، اللہ نے اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو امت قرار دے کے جتوا کر کے اس کتاب میں تذکرے کر دی اور تاریخ رقم کر دی۔ یہ خبریں کئی سالوں سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، ٹیسٹر لگائے جاتے ہیں، میڈیا میں سچی جھوٹی جیسے بھی ہے اسے پیش کیا جاتا ہے، ایک پوسٹ بنا کے روانہ کر دی جاتی ہے، باقی مسلمان لعنت ڈال کے آگے خود شیئر کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی ایک بات اچھی طرح سن لیں، کافر ہے، نہیں ماننے والا ہے، نان مسلم ہے، لیکن قرآن نے ایک اعلان کیا تھا جس میں انسانیت ہوگی وہ مجھے مانے گا۔ ہدی للناس، جو انسانیت سے گر جائے وہ باپ کو بھی مار سکتا ہے، وہ ماں سے زنا بھی کر سکتا ہے، وہ بہن سے بدفعلی بھی کر سکتا ہے، شرط ہے انسانیت۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین کہا ہے تو ہدی للناس بھی بولا ہے۔ اس طرح کے واقعات کروا کر کے یا کر کے دنیا جیت نہیں جائے گی۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ تمہاری ہار ہے، اور پھر اگلی بات سن لو، اگر یہ کتاب نہ بھی رہے، اس کی تحدی موجود ہے۔ 1400 سال ہو گئے، دنیا اس کو جلانے کی کوشش کیوں کر رہی ہے کہ ابھی تک اعجاز کا اور معجزے کا یہ پہلو دنیا سمجھ ہی نہیں سکی۔ کیوں جلایا جاتا ہے؟ برباد ہو گئے ہیں اس کو برباد کرنے والے، مٹ گئے ہیں اس کو مٹانے والے، کٹ گئے ہیں اس کو کاٹنے والے، رل گئے ہیں۔ قرآن مجید، پہلے تو آئیے اس کا چیلنج دیکھیں کہ اس چیلنج کو کون نبھا پایا ہے۔ 28 حرف ہیں، اور آج سے نہیں کہا قرآن مجید نے، اس کو نازل ہوتے ہوئے 44 میں 13 جمع کر لیں، 1457 برس ہو گئے اس کو نازل ہوتے ہوئے، اترے ہوئے، چیلنج لگائے ہوئے۔ اس کتاب جیسی تیاری کر کے 28 حرف لے کے 30 پارے لے آؤ، 114 صورتیں ہیں، تم لے آؤ۔ جب کسی کی طرف سے جواب نہیں آیا تو کہا 104 رہنے دو، صرف 10 لے آؤ۔ جب پھر بھی نہیں کوئی کر پایا تو کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لے آؤ۔ اور ایک سورت کا پتہ معنی کیا ہے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بس اتنا سا، سب سے چھوٹی سورت ہے، یہ لے آؤ، بنا دو۔ یہ نہیں کہ دنیا نے کوشش نہیں کری، بڑی کوششیں کی ہیں۔ ایک صرف مثال دینا چاہتا ہوں، کئی دفعہ ذکر ہو چکی ہے لیکن یاد دہانی کے لیے۔ دنیا نے قرآن پہ بھی لطیفے بنائے ہیں، استہزاء، مذاق، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ڈی ویلیو ہو جائے گا۔ پہلے میں ایک لطیفہ دنیا کا بنایا ہوا، کہتے ہیں کہ ایک موصوف نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، کہا کہ چلو جاتے جاتے ماحول اچھا لگا، نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت کھڑی تھی۔ آئے جب ساتھ ملے تو امام نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ سورہ
میری تاریخ میں ایسا نہیں ہے یا میرے علم میں شاید نہ ہو کہ کسی امام نے نماز عشاء میں مغرب میں یا فجر میں بقرہ پوری پڑھ ڈالی ہو. میری نظر میں ایسا نہیں کوئی گزرا. زیادہ سے زیادہ سیدنا معاذ بن جبل کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عشاء کی نماز کچھ لمبی کر دی. آدمی آیا, سارا دن پانی بھر بھر کے کھیتوں کو دیتا رہا. نماز پڑھی تو اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ محبوب, ہم کام کرنے والے تھکے ہارے لوگ ہوتے ہیں, نماز کے لیے آتے ہیں تو آگے تلاوت اتنی لمبی ہوتی ہے, وجود ساتھ نہیں دیتا. تو میرے محبوب نے اس شخص کو نہیں کہا کہ دنیا میں اتنے مگن ہو, 10-10 گھنٹے پہاڑی پتھریلے علاقوں میں سے پانی نکال کے کھیتوں کو دے لیتے ہو, اور رب کے گھر میں 10 منٹ کھڑے ہوتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. اسے نہیں کچھ کہا. امام کو بلایا, اور امام بھی کمال تھے, 4.5 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر وہاں سے چل کر کے اپنے محلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے عشاء کی. اور آپ کو پتا ہے آپ عشاء کیسے پڑھاتے تھے؟ کوئی گھڑی نہیں تھی. صحابہ کرام ٹائم پہ آ جاتے, اذان ہو جاتی. جو نوافل پڑھنے ہوتے پڑھ لیتے, گھڑیوں کی طرف دیکھ کے آواز دینے والے نہیں تھے. کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ جاتے, اونگتے رہتے, نیند آنے لگتی, خراٹوں کی بھی آوازیں سنائی دیتی. مگر کوئی ایسا نہیں تھا جو ہماری طرح اٹھ کے سارا دن ویلے رہندے ہو, ایک نماز ہی تو پڑھانی ہوں, وہ تو ٹائم تے پڑھا دیا کرو. ایسا کچھ نہیں ہوا. محبوب کا ویٹ کرتے, جب تک دروازہ بھی نہیں تھا, صرف پردہ تھا. جب تک پردہ ہلتا نہیں, اٹھتا نہیں, آپ باہر نہیں آتے, جناب بلال کھڑے ہو کے آپ انہیں کہتے نہیں یا بلال کم فارحنا بالصلاۃ, بلال کہو اقامت, تب تک کوئی ہلتا نہیں تھا. اتنا ویٹ کر کے محبوب کے پیچھے عشاء پڑھ کے پھر 4-5 کلومیٹر کا سفر کر کے پہاڑی رستہ طے کر کے اپنے علاقے میں جاتے تو لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو جماعت کروائیں گے, ہم نماز پڑھیں. ہم سے ایک نہیں پڑھی جاتی, وہ 2 ہی پڑھ رہے ہیں. آپ نے ان کو بلا لیا اور کیا کہا, یہ ہے قرآن, یہ بوجھ نہیں ہے, یہ کسی کو بدبخت بنانے کے لیے نہیں اترا. سورہ ہجر پڑھیے, یہ بربادیوں کے لیے نہیں اترا, یہ آسانیوں کے لیے آیا تھا. کہا افتان انت یا معاذ, جائیے اپنی لینگویج میں اس کا کوئی ترجمہ سادہ سا کیجیے, پتہ چل جائے گا کیا ہے. میں اس کا بہت جھک مٹ کے ادب سے ترجمہ کرتا ہوں کہ معاذ, او میرے دوست, یار لوگوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے, لوگوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے. کوئی فتنہ گر اٹھے اور کہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اوے بہت زیادہ فتنہ گر, لوگوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے. پھر میرے محبوب نے کہا یار کوئی زیادہ ہی تو نے پڑھنی ہوتی ہے تو والشمس وضحاہا پڑھ لیا کر. میں بات کر رہا تھا کہ قرآن کو لطیفہ نہیں بنایا, مذاق نہیں بنایا. وہاں یہ نہیں کہا کہ یہ ایسے ہے, جو ہوا ہے ریالٹی ہے, پیش کی گئی ہے, حل کر دیا گیا ہے. ادھر کہتے ہیں جی وہ عربی تھا, مسجد میں داخل ہوا, عشاء پڑھنے لگا, امام نے سورہ بقرہ شروع کر دی, کھڑا ہو کے خارش یہ وہ تھک ہار کے آخر نماز چھوڑ کے بھاگ گیا. جو اس نے پلوتے سنائے, جو کیا وہ اپنی جگہ. کہتے کئی سال بیتے, پھر اس کا ایک دن دل کرا کہ چل یار پڑھ لیتے ہیں. جماعت کھڑی تھی, پھر آیا تو امام صاحب نے پڑھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. پتہ ہے تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کرا. فیل عربی تھا, فیل کر گیا. کہندا ہے ادھر دی گاں ایڈی وڈی سی, یہ ہاتھی کڈا ہو. وہیں پہ بغیر سلام پھیرے جوتا اٹھایا اور بھاگ گیا. لوگ ہنس دیے, مذاق کر لیا.
کیا اللہ اور اس کا رسول اور قرآن اور کتاب ہی مذاق کے لیے بچے؟ خیر، کتاب اللہ کے ساتھ بڑے بڑے کھلواڑ ہوئے، باتیں بنی، لیکن اس کتاب کا 1457 سالوں سے اعجاز پچ پہ کھڑی ہے، یہ سامنے پڑی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے ذہین جیسے رب کی ٹیکنالوجی کا ابھی تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے میرے اور آپ کے اندر جو وینے ہیں 90,000 سے لے کے 1,00,000 کلومیٹر تک عمر کے مختلف وقفوں سے اتنا ان کا سائز ہے، مطلب ایک دنیا کا 2.5 مرتبہ چکر۔ رحمان نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا جو لفظ بولا ہے ایسے نہیں بولا۔ دنیا میں کوئی ایسا پمپ لائیں جو آپ کو 1,00,000 کلومیٹر تلک ایک دفعہ بوکی مارے، پمپ مارے ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ پریس ہو، اور اس پریس ہونے پہ وہ 90,000 سے 1,00,000 کلومیٹر تلک پریشر دے کے پانی یا کوئی چیز پہنچا دے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن کہتا ہے آؤ دیکھو، اپنی جانوں میں دیکھو۔ قرآن کو صرف اس لیے جلایا جاتا ہے کہ ابھی تک ایسا کوئی پمپ نہیں بنا سکا۔ ٹیکنالوجی بڑی عروج پہ چلی گئی ہے، اور پتہ ہے 1 منٹ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن سنا ہے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ عام نارمل انسان میں دھڑک لیتا ہے، یہ 72 یا بچوں کے اندر اس سے بھی زیادہ۔ جناب 1 منٹ میں اگر یہ 70 مرتبہ دھڑک رہا ہے تو مطلب کیا ہے؟ 70 اور 70 140، اور اس میں 35 مزید ڈال دیں، 175 مرتبہ دنیا کا چکر 1 منٹ میں لگوا دیتا ہے۔ یہ سپیڈ کس نے دی ہے؟ یہ طاقت کس نے دی ہے؟ یہ قوت کس نے دی ہے؟ تذکرہ رحمان کر رہا ہے، بتا قرآن رہا ہے۔ لوح محفوظ والے قرآن تک بھی اپروچ نہیں، بیت العزہ تک بھی اپروچ نہیں، جو کتابی شکل میں اس کو پھاڑ چیر لوگے، لیکن جو تیرے رب نے قرآن، صاحب قرآن، عامل قرآن، حامل قرآن، شارح قرآن، مفسر قرآن، جن کے بارے میں بیویوں کی گواہی ہے کان خلقہ القرآن، جو قرآن میں ہے وہ پریکٹیکل آپ تھے کرتے تھے، جو نہیں ہے وہ آپ نہیں کرتے تھے، جس سے روکا رکتے تھے۔ لوگ تو اس کا نہیں کچھ کر سکے۔ اللہ نے کہا تھا کہ محبوب ہم کافی ہیں نا، تجھے بچانے والے ہیں، ایسے نہیں ہوگا کہ یہ آپ تک اپروچ پا لیں۔ نہ بیت العزہ والے قرآن تلک، نہ لوح محفوظ والے قرآن تلک، نہ مکہ اور مدینہ کے چلتے پھرتے قرآن تلک، اور نہ کائنات کے قرآن تلک۔ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کائنات میں پریکٹیکلی ہے۔ جب یہ ہے تو پھر یہ بیچارے کیا کریں؟ میں پہلے بھی کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں، ابھی تک تو ان کو فلائٹوں میں بیگ گیئر لانا ہے۔ دعویٰ تھا پرسوں تلک سائنس کا کہ جناب بیگ گیئر، چونکہ پرندے میں ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس میں ہیوی ویٹ اٹھا کے چلنے کی تھی، ہم نے پروں سے ڈال کر کے کاپی کر لیا، اس میں سٹل ہونے کی تھی شکرے کی، ہم نے پڑھ کے کاپی کر لیا، اس میں کلا بازیاں لینے کی تھی کبوتر والی، ہم نے اس کو کاپی کر لیا۔ بیک گیئر کی نہیں، اب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمبنگ برڈ مل گیا ہے، وہ لمبی سی چونچ، چھوٹا سا بچہ وہ پھول کے اوپر جاتا ہے اور وہیں رک کے بغیر کسی سہارے کے پورا اس کا رس چوستا ہے، اور جب وہاں جوس ختم ہو جاتا ہے تو وہ بیک لیتا ہے، اور ایک نہیں کتنی شوٹس لی گئی اس کی کہ یہ بیک لے رہا ہے، بیک ہونا چاہیے۔ چلے سوچیں گے، ابھی تک نہیں بنا،
شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا قرآن کا کہ اس سے پڑھتے ہو، کاپی کر لیتے ہو اور پھر اپنا نام لگا لیتے ہو، ریسرچ پیش کر دیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم رب سے بڑے ہو گئے، ایک ٹائٹینک جہاز کیا بنا لیتے ہو اور کنارے پہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہو کہ مسلمانوں کا رب بھی نہیں ڈبو سکتا۔ قرآن کو صرف اسی لیے جلایا جاتا ہے واللہ غالب علی امری۔ اللہ نے یہ بات سورہ حشر میں بھی کی ہے، جب ان کو اکٹھا کیا جائے گا مالک فرماتے ہیں الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ دنیا لے کے، زندگی لے کے، بدن لے کے، وجود لے کے، طاقتیں لے کے، عقل دماغ سوچ لے کے، جس نے دیا تھا اسے نہیں سوچتے، اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور شیطان کے ساتھ رب سے جیسے وہ دور، خود بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، اللہ کہتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی العدلین، یہ جتنی مرضی بلندیوں کو چھوئیں یہ ہیں ذلیل کے ذلیل، نیچ ہیں پرلے درجے کے۔ بڑی دنیا ان کے گن گائے گی، جناب اصول ان کے، ضابطے ان کے، سچ ان کا، حق ان کا، یہ وہ جتنا مرضی اچھا ہو جائے، جو انسان اپنی عزت نہیں جانتا، جسے اپنے باپ کا پتہ نہ ہو، جس کی سوسائٹی میں ماں بہن بیٹی حلال حرام رشتوں کی پہچان ہی ختم ہو جائے، اس کی باقی کیا عزت ہوگی؟ کیا کر لے گا؟ وہ پہاڑ پہ چڑھ بھی جائے، پہاڑ پہ چڑھ جانا بعید بات نہیں ہے، ماؤنٹ ایورسٹ پہ بڑی ساری دنیا چڑھی ہے، لیکن وہاں ٹکے رہنا بات ہے۔ تو جن کے پاس اپنا آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے اور اس میں والد کا کھانا نہیں ہے، اگر وہ اتنا کچھ کر بھی گئے تو یہ ہے ان کی ذلت۔ میں نے آج تک دیکھیے، ایک بندہ جرم کر لیتا ہے، اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے، تو جیل میں جا کے اسے پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے کہ نہیں؟ پڑھ سکتا ہے نا، ہنر سیکھ سکتا ہے، وہ اپنی برائی کو نیکی میں بدلے، یہی تو مقصد۔ جیل میں اس کو بطور مجرم صرف مارنا نہیں ہوتا، جیل کا کام یہ ہے کہ اس بندے کو اگر پھانسی بھی ہے تو اس حالت میں ہو کہ وہ توبہ تائب ہو چکا ہو، وہ بدل چکا ہو، اس کا اندر کا شیطان مر چکا ہو، اسے پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ میں نے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جو یہ کرتا ہو کہ یار یہ کتاب جو ہے اس سے فائدہ بھی لو اور اس کو جلا بھی دو، مقابلہ نہیں کر سکو تو جلا دو، لائبریریوں سے ختم کر دو، اس کو یہ کر دو وہ کر دو۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ جو کائنات کے اندر پایا جاتا ہے وہ مسئلہ لے کر کے آئیے، یہ کتاب حل دے دیتی ہے۔ جو بڑے بڑے اسباب ہیں اس کتاب کو جلانے کے، ان میں سے ایک سبب یہ ہے، مقابلہ کیا نہیں جا سکا ٹیکنالوجی کے اندر بھی۔ میں وہی سورہ فیل کی مثال دے رہا ہوں، وہ تو لطیفے میں تھا نا، بھاگ گیا۔ ایک عربی نے، دین اور قرآن کے مخالف نے کوشش کری کہ سورت ہم بنا دیتے ہیں، 28 حرف ہے بھئی، وہی دھاگا ہے، وہی کھڈی ہے، وہی سارا کچھ ہے، وہی لومے ہیں، تم بھی ایسا 1 میٹر کپڑا بنا دو، 1 میٹر تھان نہیں بنا سکتے، پورا فیصل آباد بھرا ہے۔ تو کوئی ہے جو اس چیلنج کو نہیں قبول کرے گا، کہے گا جناب میں بنا دیتا ہوں۔ اللہ نے پوری دنیا کو چیلنج دیا، یہ سورت بنانے اٹھے اور سورہ فیل کی کاپی کری اور چربا بنایا۔ کیا لکھا؟ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل، الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل۔ بچے سن رہے تھے، ہنسنے لگے، سر آگے بھی بولیں، الحاق کا تم الحاق کا وما ادراک ما الحاق کا کاپی تو کر لیا، آگے بولیں، کوئی خبر دیں۔ اللہ تو پوری طرح خبر دیتے ہیں اور ایک جملے میں سب کچھ پرو دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کے عمل کا وزن کم پڑ گیا، 50 سے کم ہو گئے، 50% سے، یہ پکڑا گیا، اسے کرسی دی جائے گی اعزاز کے ساتھ، ہاویہ، اس کی اماں ہاویہ بنا دی جائے گی، اس کی گود میں بٹھایا جائے گا۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا، تو کیا جانے کیا ہے وہ، نارٌ حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ بیٹھ سکتا ہے تو توے پہ بیٹھ، چولہے پہ بیٹھ، تندور پہ بیٹھ کے دکھا دے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
اسے پوچھا گیا تو بتا آگے کیا الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل. کہنے لگا کہ اس کی چھوٹی سی دم ہے جس کا ترجمہ آگے لہو ذنب کثیر و اذنان طویل، لمبے لمبے کان ہیں. بچے نے کہا یہ تو میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، کچھ نیا لا. تو چپ ہو گیا. کہنے لگا تم نے نہیں ماننا، ہم نے تو بنا دی. کہاں رحمان کی سورہ الفیل، ہسٹری بھی بتا دی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابرا اس کے ہاتھی اور ساتھی اللہ نے کیا کیا ہے ذرا دیکھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ نے ان کی پوری پلاننگ ان پہ پلٹ کے نہیں رکھ دی. ارسل علیہم طیرا ابابیل، 1457 سال پہلے تیرے رب نے ڈرون ٹیکنالوجی بائی نیم دی ہے. آئے ڈرون بنا لیا تو بڑے خوش پھرتے ہو. قرآن کو سلام پیش کرو کہ یہاں سے اٹھایا ہے تم نے. طائرن ابابیل، بغیر پائلٹ کے ڈرون ہے، پرندے کی شیپ کا ہے، نام ابابیل ہے. سلوٹ پیش کرتے ہو نا پاک فوج کو، سلام ہے ہمارے پاس. ابابیل کہاں سے اٹھائے؟ یہی ہے طیرن ابابیل. ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل. 3 لفظوں میں پوری ٹیکنالوجی بیان کر دی. سم بیسڈ ہے، بائی نیم ہے، اور جس کے نام کے ساتھ جڑی ہے وہ میزائل، وہ کنکر میزائل بن کے اسی کو لگتا ہے. پرندے کے پنجوں میں ہے. وہی سارا سیٹ اپ لیا، نیچے اس کے پرندے کی شیپ دی، میں میزائل ڈالے، جہاں داغنا ہے ریموٹ کنٹرول ہے، بغیر پائلٹ کے ہے، اور سم وہاں بھیجنی ہے، وہیں جا کر کے اس نے اٹیک کرنا ہے. جیسے آپ کا میسج آپ کی اسی موبائل پہ اسی جیب میں آئے گا جہاں پڑا ہے، کہیں اور نہیں جائے گا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول. جاؤ پتہ کرو جہاں ڈرون گرتا ہے جو حالت وہ ہوتی ہے ویسی حالت ہم نے وہاں مکہ کے ہاتھیوں اور ساتھیوں اور ہڈیوں گڈیوں سب کی بنا دی تھی. ٹیکنالوجی بھی دے دی، ہسٹری بھی دے دی، اور اپنا غلبہ بھی بتا دیا، ہیبت بھی بٹھا دی، دھاک بھی بٹھا دی، حقیقت بھی واضح کر دی. دانت بھی صرف کھٹے نہیں کیے، توڑ کے مٹی میں ملا کر کے رکھ دیے. مقابلہ کیا جا رہا ہے اس قرآن کا کہ اس سے جیت جائیں گے. قرآن کل بھی جیتا ہوا تھا، قرآن آج بھی جیتا ہوا ہے، ایسے نہیں ہوگا. لیکن مشکل جناب کو کیا پیش آتی ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے اس وقت دنیا میں اگر کبھی چیک کریں تو کتنے ہزاروں چینل چل رہے ہیں. صرف چیک کرنا اس فضا میں سیٹلائٹ کے ذریعے اتنی کوشش ہے کہ الہاد پیدا کر دیں، انسان ملحد بن جائے، رب کا انکاری بن جائے. پریشان ہے کہ جب کوئی قرآن کھول کے پڑھ لیتا ہے، مسلمان تو مسلمان کو گورا ہی پڑھ لیتا ہے ترجمے کے ساتھ، تو وہ بھی کہتا ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. لگائے ہوئے نشے کے انجیکشن، الہاد کے انجیکشن، دی ہوئی وہ سلو پوائزننگ، دی ہوئی وہ ڈوزیں، اور بڑے بڑے جو ہے وہ کاریگر دن رات بولنے والے، قرآن سے کھیلنے والے، لوگوں کے عقیدوں سے کھیلنے والے حیران ہیں کہ یار یہی ایک چیز ہے جو ان کو ملحد نہیں ہونے دیتی. لہذا اس کو رستے سے ہٹاؤ، جلا دو، چیر دو، پھاڑ دو. ایک اور پرابلم یہ ہے کہ شرک کے ٹیکے لگانے والے بھی انہوں نے بڑے تیار کیے ہوئے، وہ خود بھی اور مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والے بھی. اور پیکنگ ایسی کری ہوئی ہے کہ پیور توحید کے نام پہ، نام ہے توحید خالص اور ادارے کا نام ہے صراط مستقیم. اندر پیکنگ کیا مل رہی ہے؟ توحید کے نام پہ یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک. اور اگر کوئی کہہ دے نہیں 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 یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ سارے کرنے والے اپنے بھی اور بیگانے بھی. اللہ کی قسم 8 ارب کی آبادی ابھی نئی مردم شماری آ رہی ہے، امید ہے کچھ بڑھے گی. کیا کر پائے ہیں؟ قل هو اللہ احد کل بھی قائم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد آج بھی قائم.
اسی لیے کہتے ہیں یہ ہے اصل چیز، یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تیسری چیز ہے نفاق۔ منافق کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ کچھ کریں۔ اللہ نے پہلے پارے میں دوسری سورت میں سورہ بقرہ کے اندر دوسرے صفحے میں کھل کے کہہ دیا یخادعون اللہ، یہ ظالم سمجھتے ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، منافقت کرنے والے کبھی ادھر کبھی ادھر، اپنوں میں ملے تو کہ ہم نے ان کا رگڑا نکال دینا، اسی انہاں دی نسلاں مٹاتیاں، اسی انہاں دی برین واشنگ کرتی آ کرتا، ادھر آئے تو تسبیح ہاتھ میں صوفی اللہ فلاں کر لیں۔ کتنے مدرسے، کتنے ادارے یہودیوں نے بنا رکھے ہیں، کرسچنز نے بنا رکھے ہیں، الہاد نے بنا رکھے ہیں، ہم تمہارے امامتیں آ کے کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے جی وہ ختنہ کرانا تو رہ گیا سی، کوئی بات نہیں، کر لیا ہے، کیا ہوا؟ ڈیرہ غازی خان مختلف جگہوں پہ جنوبی پنجاب میں کیا کر لیا ہے؟ کہتے ہیں یار یہ قرآن ہے، جب یہ پڑھتے ہیں تو، اور اس قرآن سے تو لوگوں کا اتنا بھی تعلق نہیں مٹا سکے، اتنا تعلق بھی۔ حضرات جائیں پڑھیے، مثالیں ایک نہیں بے شمار رائٹرز نے لکھی ہیں، زندگی کے واقعات بتائے ہیں۔ عام آدمی جس نے زندگی میں کچھ نہیں پڑھا، قرآن مجید کھول کے نا شروع کرتا ہے ایسے، کہتا ہے اللہ مینوں نہیں پتا یہ کی لکھیا ہے، آ بھی سچائی، آ بھی تو آکھیا سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ ہر آیت پہ لائن پہ انگلی پھیری جا رہا ہے، اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ اور جب یہ بندہ اس کا جنازہ ہوتا ہے اور قبر کھودی جاتی ہے تو خوشبوئیں آتی ہیں، کوئی عطر کی شیشیاں نہیں پھینک گیا تھا۔ وہ یار یہاں تو یہ حالت ہے کہ اس کتاب نے دلوں کو جوڑا ہی ایسے ہے، جو پڑھا ہوا تھا وہ پڑھ کے، اور جو ان پڑھ تھا وہ انگلی پھیر بھی تھا تو ایسے، اللہ آوی سچے تھے، آوی سچے تھے، آوی سچ۔ کیا مقابلہ کریں گے اس کا؟ خیر، قرآن کی جو سب سے بڑی خوبی ہے نا، یہ کسی بھی کرپشن کو کرپشن نہیں رہنے دیتا، دو نمبری کو واضح کر دیتا ہے، حقیقت تک اپروچ دیتا ہے، اور جو ریئلٹی ہے وہ بتا دیتا ہے۔ اور یہ صرف میں ایک آیت کے اندر اس کا تذکرہ کرتا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ، اس میں ہم نے قرآن اتارا ہے، ھدی للناس۔ کوئی انسان ہے آئے اگر یہ ہدایت نہ دے، ہو انسانیت، انسان ہو، انسانیت رکھتا ہو، ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ اپنی زبان میں پڑھ لے، اس کے طور اطوار نہ بدلیں، فکر اور سوچ نہ بدلے، انداز اور رویے نہ بدلیں، تو اس میں کمی نہیں ہے، اس کی کہیں انسانیت میں کمی ہے، چیک کر لیں۔ مثالیں تو اس کی بڑی ساری ہیں، لیکن میں وہ مثالیں رکھتا ہوں، ویسے تو حکایات بھی ہیں سادی کی، جانوروں کی، کلیلہ دمنہ کی۔ ایک دن ایک بلبل کوے کو کہتی کہ ایڈا سونا اللہ نے تینوں بلیک رنگ دیتا ہے، اسی ڈب کھڑبیاں، تو باغ چ رہ کے بھی اداس رہنا ہے، مسئلہ کی ہے؟ کہندے ایتھے کی ہے؟ کہنے لگی پھول ہیں، خوشبو ہے، انواع و اقسام ہیں، میں اس لیے چہچہاتی ہوں۔ تو اس کو لے کے نا پھرانے لگی، گھمانے لگی، باغ کے شروع سے لے کے آخر تک ایک ایک پھول پھرایا، رنگ دکھایا، سنگھایا، اور کوے کے جناب اندر سے بس مینوں نہیں چنگا لگا تیرا باغ، مجھے نہیں اچھا لگا تیرا باغ۔ ہے تو حکایت، لیکن جس نے بھی لکھی ہے کمال لکھی ہے۔ بلبل بڑی پریشان ہوئی، مسئلہ کی ہے، رولا کی ہے، انہوں خوشبو کیوں نہیں ہوندی؟ ایک جگہ ہم گئے تو وہاں پہ جو سالن تھا وہ باسی تھا، سمیل آ رہی تھی۔ ہم نہ بولے کہ چل یار پردے کا مسئلہ ہے، گھر کی بات ہے۔ اس نے اتفاق وہ گھر کا جو میزبان ہے وہ ساتھ بیٹھ گیا، اس نے دور کہندا جی تسی یہ کداں کھان دے تو بسیا پیا۔ ہم چپ رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آوازیں اور باہر آ کے کہنے لگا جی یہ
ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੈਲ ਸਮੂਲ नहीं आती, इस वजह तो माजरत। उज़र अच्छा था, हमने कबूल कर लिया, ना भी करते तो क्या करते। खैर, जब पहुंची ना आखिरी फूल पे और उसने कहा नहीं, और वो आखिरी फूल जनाब गुलाब था। फूल तो हजारों हैं मगर गुलाब जैसा कोई नहीं। यार बड़े आप जैसा कोई नहीं, तेनू की रोला है, क्यों नहीं आती खुशबू? कहीं जरा चूंझ खोले ना। उसने चूंझ खोली तो अंदर गंदगी फसी हुई थी। कहती तेनू कित्थों खुशबू आनी है? गंदगी ना हो, बंदगी हो, इंसानियत हो, कुरान सारा खुशबूदार है, सारा मुअत्तर है, सारा हिदायत है, हुदल लिन्नास है। जनाब के अगर दिमाग में गंदगी है, सोच और फिक्र में गंदगी है, आपने कभी खोल के इसे देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, परखा ही नहीं, एक एक उसूल, एक एक ज़ाब्ता 14 सदियों से कोई आउट नहीं कर सका, कोई क्लीन बोल्ड नहीं कर सका, कोई कैच नहीं कर सका, कोई रन आउट नहीं कर सका। ये कायम दायम है तो ऐसे नहीं है, वजह है कुछ कि रहमान का कलाम है। तो मेरे भाइयों, ये 2 नंबरियां वाजे करता है, इसलिए भी दुनिया बड़ी परेशान है। जिसकी 2 नंबरी पकड़ी जाए वो तो गया ना, वो तो कहेगा इसको साइड पे करो। आप अपने मुल्क में बहुत कुछ देख सुन समझ चुके हैं, मुझे मजीद वजाहत की जरूरत नहीं है। छोटे होते हुए हमें जो गाइड मिलती थी ना, गाइड के आखिर पे लिखा होता था, चोर मचाए शोर लगाए जोर, मैं नहीं कोई और। चोर भी कहे चोर चोर, यहां यही है। साथ भी, दूसरा भी, किसी को कह के देख लो, और जो रियल हो उसे कह के देख लो। कुरान सब को नहीं कहता, ये सिर्फ चोर को चोर कहता है, 2 नंबर को 2 नंबर कहता है। 2 मिसालें और अल्लाह की सुपुर्द। इस कुरान ने कितनी चोरियां पकड़ी। हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा, रियल हिदायत दिखाता है। और अगर किसी को 2 नंबर टिकट दे दिया जाए, या पासपोर्ट दे दिया जाए, या शनाख्ती कार्ड, ये पकड़ लेता है। वल फुरकान, फर्क करके बता देता है, यार असली हो, ये असल दिखाता है, 2 नंबर बताता है, और फिर उसके बाद चुप हो जाता है, अगे तेरी मर्जी मान या ना मान। हुदल लिन्नास, हिदायत है, नूर है, लाइट है, बैटरी है, टार्च है, लेनी है तो तेरी मर्जी, नहीं तो ना सही। मुझे वो फिर मिसाल थर की याद आ रही है। वह गए तो लाइट चली गई, तहारत खानों की तरफ गए तो जो भी आदमी बाहर निकले भीगा हुआ निकले। तो मैंने उनसे कह दिया कि यार आप लोग ये भीगे हुए गए? कहते वो मानो लाइट नहीं है। तो मैंने कहा आप लोगों के पास इधर मोबाइल नहीं होते? कहते हैं। मैंने कहा उनमें टार्च नहीं होती? कहते वो तो है। मैंने कहा इस्तेमाल कब करनी है? इस्तेमाल कब करनी है? जेब में मोबाइल है, मोबाइल में टार्च है, अंधेरा है, मौका इस्तेमाल का वक्त है। वो कुरान उतरा हुआ है 1400 साल से। कौन 2 नंबरी कर गया है? कौन धोखा कर गया है? कौन आपसे फराड कर गया है? कौन आपको जो है रहमान से बहका के शैतान का चेला बना गया है? पता कर लो, 2 नंबरी मिल जाएगी, पकड़ी जाएगी। तो जिसकी 2 नंबरी पकड़ी जाती है वही खड़ा होकर कहता है जी इन्हों रस्ते चो हटा दो। ये नहीं हटता रस्ते से, ये रस्ते में ही रहेगा। ये सीनों में महफूज है। ये तुम्हारे फाड़ने से, तुम्हारे काटने, तुम्हारे चीरने से नहीं, जीत इसी की है और हर जगह जीतता है। 2-4 मिसालें ले लेते हैं अल्लाह की सुपुर्द जी। आइए मिसाल लीजिए। अकीदे की मिसालें मैंने दे दी। इल्हाद, कुफर, शिर्क, ये सारे खड़े हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असल अपनी जगह कुरान बताता है कि तौहीद खालिस क्या है, ईमान क्या है, कुफर क्या है, इस्लाम क्या है। कितनी कोशिशें की गई हैं नमाज को बदलने की। इस्लाम की मिसाल ले लें। अस्सला 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 कुरान में है, अकीमुस्सला। लोगों ने कहा यार अकीमुस्सला का को माना बदलो। सलात ये ठंडे पानियों से वुजू, ये 5 टाइम अजानें, जमातें, नमाजें, ऐसा माना करो कि दुनिया फौरी ले ले, एक्सेप्ट करे। कहा कि अगर खड़े हुए ठुमका लगा दो तो सलाह है, सलवन से है। लाइन बना लो तो सलाह है, परिंदे कतार में चले तो सलाह है, और मजदूर बस पे चढ़े लाइन में तो सलाह है, कोई काम कर रहे हो तो सलाह है। सलाह सलवन से है, लिहाजा मान ले।
مر گیا پرویزی بھی اور اس کی آل بھی اور اس کی فکر بھی، لیکن میرے خیال میں کلمہ پڑھنے والے اس صلاح سے مطمئن نہ ہوئے۔ مسجدیں بھی بن رہی ہیں، اذانیں بھی جاری ہیں، اور اللہ کا شکر ہے وہ مدینے والی صلاۃ اور میرے محبوب کا وہ طریقہ اور ترجمہ، وہ اقیم الصلاۃ، آج بھی وہ قیام اسی طرح ہے، رکوع اسی طرح ہیں، سجدے ویسے ہیں، تشہد ویسے ہے۔ اور مثال لیجئے، ساری دنیا اس وقت تجربے کر رہی ہے کہ یار یہ جو شادی کی عمر ہے نا بدل دی جائے، کیا ہے، شادی جتنی لیٹ ہو اتنا ہی اچھا ہے، انہوں لیٹ ہی کر لو، بچ جاؤ تو چنگا ہے، جے کرنی بھی پوے تو ادوں کرو جدوں گوڈے گٹیاں چ پانی نہ ہوئے، موج کر لو، نیو ایئر نائٹ منا لو، فروری کی 14 کو منا لو، دیکھ لو، سارا سال 12 مہینے ہر دن لگے رہو۔ صفا لے کے آئے ہیں نا، قرآن نے نکاح کہا ہے، لیکن آج بھی حسب اور نسب کی جینون چیز، قرآن کہتا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا فراڈ ہے، زنا جھوٹ ہے، زنا بربادی ہے، اس میں خیر نہیں، اس کے اندر تمہارا تخم، تمہارا حسب، تمہارا نسل، تمہاری اصل فصل سب مٹ جائے گی، اور تم کسی کام کے نہیں رہو گے، 2 نمبری میں مت جانا، ٹیسٹ بڑا ہوگا، ویرائٹی بڑی ہوگی، عمروں کی شرط کوئی نہیں ہوگی، ہر طرح کا کچا پکا مال میسر ہوگا، لیکن معاشرہ تبھی قائم ہوگا جب نکاح ہوگا۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ آخری مثال معاملات میں سے لے آتے ہیں، دنیا نے کہا یار دوسرے کی جیب سے پیسہ نکلوانا فن ہے، بس مادہ، فن، پیسہ، دھن یہ ہونا چاہیے، آنے دو، کھینچ لو، کشید کر لو، نچوڑ لو، جیسے بھی ہوتا ہے۔ کسی کو بیمہ پالیسی کے نام پہ لے آؤ، اس کی پاکٹ میں نہ رہیں، تم لاؤ، وہ قسطیں دیتا رہے، بچے تنگ ہوتے رہیں، بھوک مرتے رہیں، اور ماشاءاللہ کہیں گے کہ جناب 15-20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد آپ کو اتنا مل جائے گا۔ اب ذرا چیک کریں صرف انہی 10 سالوں میں کیا ہوا ہے، 5 سالوں میں کیا ہوا ہے، جس نے دیا تھا اسے اب لاکھوں میں اگر مل بھی جائے گا تو جو منی کی ویلیو ہے پیسے کی وہی اتنی گر گئی ہے کہ اگر وہ مجھے 50 لاکھ دے بھی دیتے ہیں تو اتنا تو میں نے ریئل میں جمع کروا رکھا ہوتا ہے۔ کون اس چیز کو سوچتا ہے؟ سونے کے ریٹ کو دیکھ لیں، کرنسی کو دیکھ لیں، پھر وراثت کے بھی خلاف، پھر پیسہ کہاں لگنا ہے؟ قرآن کہتا ہے چیک کر لے اس نے پیسہ لگایا کہاں ہے، انمال ہی، تیرے پیغمبر نے بھی ترجمانی کر کے دے دی، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کنڈیاں رکھ کے، دھوکے دے کے، اولے رکھ کے لوگوں کا پیسہ مت کھچو۔ یہ بیچارہ دے رہا ہے، وہ جمع کر رہا ہے، پرائے پیسے پہ کاروبار ساری دنیا کر رہی ہے، جی پیسہ لوگوں کا کمائیں گے، ہم کھائیں گے بھی، ہم یہ ہوگا وہ ہوگا، چلے ہو رہا ہے جی، ٹھیک ہو گیا، زبردست، پیسہ لگتا کہاں ہے؟ وہ جی ایسے ہے جی ویسے ہے جی، دراصل یہ کہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، قرآن کہتا ہے یہ کہیں نہ کہیں دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جوا ہے اور سود ہے، بے حلال ہے، سود حرام ہے۔ اب جو سودی کاروبار کر کے آسانی سے کمانا چاہتا ہے اسے تو قرآن برا لگے گا، چیلنج کر رکھا ہے اس نے، مد مقابل کھڑا کر دیا لا کے، دھوکے کی بے، مال ہاتھ میں نہیں وہ بے، آن لائن بے چل رہی ہے اور دنیا بیچ رہی ہے، ہاتھوں ہاتھ بھی کیا، لیکن جب بھی کوئی قرآن سے رابطہ کرے گا اور مخلص ہو کے پڑھے گا، قرآن کہے گا اندیکھے کا سودا دھوکہ ہے، فراڈ ہے، نہیں۔ کہاں لگا رہے ہو؟ وہ کہاں سے کما کے دے رہے ہیں؟ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا آ رہا ہے؟ معاملات ہیں، او جی میری بیٹی نے ماشاءاللہ گھر بنا لی ہے، کہاں سے بنا لی ہے؟ او جی ماشاءاللہ سٹیج مل گیا ہے، کون سا سٹیج مل گیا جی؟ میڈیا کا، وہ کون سا جی؟ یہ وہ نام ہے جی، ایک آدھی ٹک ٹاک بنتی ہے جناب، اتنے ویورز آ جاتے ہیں، اتنا پیسہ آ جاتا ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، قرآن کہے گا نہیں ہے یہ تیرے لیے حلال، عزت بیچ کے کھانا حلال نہیں ہے، محنت کر، حلال کما، تھوڑی کھا لے، جھونپڑے میں رہ لے، عزت سے رہ لے، محلات بنا کے، کوٹھیاں بنا کر کے، عزتوں کے ٹھمکوں کے اوپر اگر تو کھا رہا ہے تو قرآن تو بولے گا، اور جب یہ بولے گا دل تو چاہے گا اس کو آگ لگا دو، مفت میں آسانی سے جو کمایا جا رہا ہے۔
یہ کہتا ہے مزدور کو دو، خون پسینے کی کمائی ہے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے۔ آجر اور اجیر کے اصول، بے کے خرید و فروخت کے اصول، تجارتوں میں جو حرام ہے 2 نمبر ہے بتائے گا، ملاوٹ نہیں کرنی بتائے گا، دھوکہ نہیں دینا بتائے گا، بول رہا ہے۔ دین بھی ہو، منبر پہ بھی کھڑا ہو تو 2 نمبر ہی نہیں کر، جب یہ بولے گا برا تو لگے گا۔ کیا خیال ہے؟ حکومت کے اصول بتائے گا، کہے گا زیادتی نہیں کرنی، دھوکہ نہیں کرنا۔ یہ کہے گا کہ جمہوریت کیا، تیرا وہ سارا سسٹم دھوکہ ہے، ساری زندگی بھی کرتا رہے، تجھے کبھی لیلا نہیں ملے گی، بن مجنوں۔ وہ جمہوریت ہو یا دنیا کی کوئی سسٹم ہو، تیرے الیکشن برباد کر کے رکھ دیں گے تجھ کو۔ ہم صلاحیت والوں کی سلیکشن کا اصول دیتے ہیں۔ قرآن نے استفا کیا ہے، چنا ہے، سلیکٹ، اور ہم نے سلیکشن بھی گالی بنائی، جس پیرائے میں تھی بنتی بھی تھی۔ کیا نتیجہ نکلا؟ آئے تھے 2، حضور یمن کی گورنر کی سیٹ خالی ہے، ہمیں گورنر لگا دیں۔ آقا نے کیا کہا تھا؟ اس پہ الیکشن کروائیں گے؟ کہا نہیں، ہم پہلی بات ہے ہم مانگنے والوں کو نہیں دیتے، نو اپلیکیشن۔ یہ کوئی ایپ نہیں ہے کہ ہم کھول دیں گے تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ ہم جانتے ہیں کون کیا ہے، کس پانی میں ہے، کس میں یہ صلاحیت ہے، جو اس صلاحیت کا مالک ہے اسے دیا جائے گا۔ بلایا کس کو؟ معاذ ابن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی جن کو لوگوں نے کہا تھا امامت کرانی نہیں آتی، انہیں دیا۔ اور جو ساری دنیا کہہ رہی تھی حضور مسلح ہے، بڑا بوجھ ہے، نبوت کا وزن ہے، اسے نہیں اسے، اسے نہیں اسے، اسے نہیں اسے، آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ہماری سلیکشن ہوتی ہے، ہم نے چنا ہے کس کو دینا ہے۔ یہ مصلح کے لائق کون ہے ہمیں پتہ ہے۔ جب قرآن ایسے بولتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے۔ جسے باپ کہتا تھا تجھے اونٹ نہیں چرانے آتے، میرے محبوب نے جب نظر کرم سے تربیت میں پالا، اور پھر 22 لاکھ مربع میل اور جو ہے وہ اینٹ کا بازو کا سرانہ بنا کے پتھریلی زمین ہرے میں ککر دی چھاں، وہ بھی صحرائی ککر دی چھاں کنی کندی ہے، بغیر پروٹوکول کے لیٹا ہوا ہے، اور کیسر و کسرا کانپ رہے ہیں۔ پھر قرآن کو تو پتہ کیا جائے گا نا کہ یار یہ اس نے کتاب کون سی پڑھی ہے، کیڑے مدرسے دا سٹوڈنٹ۔ اللہ کے لیے پریشان آپ ہیں تو اپنی پریشانی کا علاج اس سے کروائیں، دماغی خلل ہے تو یہ حل بتائے گا۔ آپ ہارے ہوئے ہیں، نفسیات کے مارے ہوئے ہیں، دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، کسیانی بلی جو ہے اس کے بارے میں ضرب المثل مشہور ہے، ایسے کرنے سے قرآن کا بھی کچھ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ اہل قرآن کا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ رشیا نے اپنی حالت دیکھ لی، اپنے ٹکڑے دیکھ لیے، باقی دنیا نے بھی اپنے حالات دیکھ لیے۔ تو اللہ کے لیے الحمدللہ ذہنی طور پہ مروب نہ ہوں، احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، ہم بھرپور صرف مذمت ہی نہیں، مرمت ہی نہیں، یہ رحمان ہے، اپنے معاملے میں غالب ہے، وہ کر کے دکھاتا آ رہا ہے۔ ہاں انسان کھڑے ہو کے غلبے کی طرف آ جائیں تو رب دے دیتا ہے، نہ ہوں تو پھر وہ اپنے معاملے جو دکھاتا ہے، وہ ہاتھیوں اور ساتھیوں کو چڑیوں سے اور ابابیلوں سے کیسے مرواتا ہے، اس کے اپنے معاملے ہیں۔ یوسف کو کیسے کنویں سے اٹھا کے تخت پہ بٹھاتا ہے، طریقے اپنے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا طریقہ، ہمارا عمل، غیر نے اگر اس سے کچھ اچھائیاں لے کے عزت پالی ہے تو ہم کیوں نہیں لے پائے؟ اس نے چند اصول کاروبار میں اپنا لیے ہیں، وہ ہم کیوں نہیں لے سکے؟ اس نے اس کے اوپر جو ایک نام کمایا ہے تو ہم کیوں نہیں کما سکے؟ سوالیہ نشان ہے کہ شان اس کی نرالی ہے، مقام اس کا بڑا ہے، اس کو کوئی گرا نہیں سکا، مٹا نہیں سکے گا، لیکن ہم کہاں ہیں؟ خود بدلتے نہیں، بدل دیتے ہیں قرآن کو۔ ہمارے انہی رویوں سے ان لوگوں کو جرأت ہوئی ہے، وگرنہ ہم اگر ٹھیک ہوتے تو دنیا بھی ٹھیک ہوتی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب